اسی پر حکمت کتاب میں سے سورہ روم کی آیہ مبارکہ 41 با ترجمہ تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے اس زمین کو لوگوں کے لیے نعمتوں سے بھر دیا ہے، اور اللہ تعالی پوری انسانیت کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اے انسانیت، اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اب اللہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں وہ رب العالمین ہوں جس نے تمہارے لیے زمین بچھونا بنا دی اور آسمان چھت بنا دیا، اور آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل فرمائی جس سے اللہ نے تمہارے رزق کا انتظام کر دیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے شریک مت بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کے اوصاف، اس کی ذات، اس کی صفات میں، اس کے ناموں میں اس کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اپنے انعامات بھی گنوائے، اور انعامات میں سے خصوصی طور پر باطل بارش کا ذکر کیا۔ یہ بارش اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی ينزل علیکم غیث، هو الذی ينزل الغیث۔ اللہ کا تعارف یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل فرمانے والی ہے، من بعد ما قنطوا، جب تم نا امید ہو جاتے ہو، جب تمہیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے، تم پریشان ہو جاتے ہو، تو اللہ رب العالمین تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے آسمان سے بارش نازل فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ کا تعارف یہ ہے کہ اللہ آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل فرماتا ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین بنجر ہو چکی ہوتی ہے، زمین بے آباد ہو چکی ہوتی ہے، زمین میں فصل دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں ہوتا، مردہ ہو چکی ہوتی ہے، پیاسی ہو چکی ہوتی ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اللہ زمین کو آباد کر دیتے ہیں، سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں، اور تمہارے لیے رزق کا انتظام کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، اے لوگو تمہارا اس پانی کے متعلق کیا خیال ہے، تشربون، جو پانی تم پیتے ہو، أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا وہ پانی آسمان سے تم نازل کرتے ہو یا اللہ نازل کرتا ہے؟ وہ پانی جو ہم پیتے ہیں آسمان سے، اس پانی کو بارش کی صورت میں، قطرات کی صورت میں نازل کرنے والا کون ہے؟ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ،
تم اسے نازل کرتے ہو یا ہم اسے نازل کرنے والے ہیں۔ لو نشاء لجعلناہ اجاجا فلولا تشکرون۔ اللہ استفہامیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے انسانیت، لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں اس پانی کو زمین کی گہرائیوں میں لے جائیں، اس پانی کا ذائقہ کڑوا کر دیں، یہ پانی کڑوا ہو جائے، یہ پینے کے قابل نہ رہے، کیا کوئی ایسی ذات اور ہستی موجود ہے جو تمہیں میٹھا پانی پینے کے لیے میسر کر دے؟ فلولا تشکرون، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل فرمانے والی ذات ہے، اور اللہ اس بارش سے مردہ زمین کو سرسبز و آداب اور شاداب کرنے والا ہے۔ اس بارش کی وجہ سے اللہ رزق کا انتظام کرنے والا ہے، اور یہ بارش بعد ما قنطوا، جب انسان مضطرب ہو جاتا ہے، بے چین، بے قرار، مایوس ہو جاتا ہے، اللہ اس کی مایوسی، بے قراری اور بے چینی ختم کرنے کے لیے آسمان سے بارش نازل فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بالکواکب۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبح من عبادی، میرے بندوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح اس حال میں کرتے ہیں مؤمن بی، وہ میرے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، کافر بالکواکب، اور ستاروں کا انکار کرنے والے ہیں۔ صبح کے وقت لوگوں کی دو کیفیتیں ہیں، ایک اللہ پر ایمان رکھنا، اور دوسرا اللہ کا انکار کر دینا اور ستاروں کی تصدیق کرنا۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی، فرمایا فَأَمَّا مَنْ آمَنَ، وہ شخص جو میرے اوپر ایمان لایا ہے، فَأُمْطِرَ، اس پر جب بارش نازل ہوتی ہے، مُطِرْنَا، جب ہم ان پر بارش نازل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بفضل اللہ و برحمتہ، یہ بارش اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے، یہ بارش اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ مؤمن بھی، وہ میرے اوپر ایمان لے آیا ہے جو کہتا ہے کہ بارش اللہ نے نازل کی ہے اور یہ ہمارے لیے رحمت بن کے آئی ہے۔ وکافر بالکواکب، اور اس نے ستاروں کا انکار کر دیا ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ آسمان سے بارش اللہ نازل فرمانے والا ہے۔ اور دوسرا شخص وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو آسمان پہ بالد منڈلاتے دیکھتا ہے، بادلوں کو دیکھ کر، بارش کو برستے ہوئے دیکھ کر، زمین کی پیاس بجھتی ہوئے دیکھ کر، زمین میں سے سبزہ اگتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے مطرنا بنوء کذا وکذا، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی ہے، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی ہے، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی ہے۔ جیسا کہ آج لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بارش ہمارے علاقے میں فلاں بزرگ کی وجہ سے نازل ہوتی ہے، ہمارے علاقے میں فلاں اللہ کا ولی موجود ہے، اس کی وجہ سے بارش نازل ہوتی ہے، اس کے کہنے کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے۔ جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی ستارے نے بارش نازل کی، اللہ کے علاوہ کوئی بزرگ بارش کے نزول کا سبب بن گیا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، یہ وہ شخص ہے جس نے میں رب العالمین کا کفر کر دیا ہے، انکار کر دیا ہے۔
یہ وہ انسان ہے جس نے اللہ کا انکار کر دیا کہ اللہ کے علاوہ فلاں فلاں ستارہ بارش نازل کرنے کا سبب ہے، وآمن بالکواکب، اور ایسا بندہ ستاروں پر ایمان لے آیا ہے۔ آسمان سے بارش اللہ نازل کرنے والا، آسمان سے اللہ رب العالمین اس زمین کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے انتظام کرنے والا، جس کا یہ عقیدہ کہ بارش اللہ نے نازل کی ہے وہ تو مومن ہے، اور جس کا یہ عقیدہ کہ آسمان سے بارش کسی ستارے اور بزرگ کی وجہ سے نازل ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کر رہا ہے۔ تو آج اس امر کی ضرورت ہے کہ عقیدہ توحید پختہ ہو۔ اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما رہا ہے، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ اور اگر یہ کوئی شخص کہے کہ فلاں بزرگ کی وجہ سے بارش نازل ہوئی، یہ اللہ کا انکار ہے۔ اور آج ہمارے ملک کو بارش کی اشد ضرورت ہے۔ آج ہمارے ملک میں قحط، اور ہمارے ملک میں بھوک اور پیاس، اور ہمارے ملک میں بارش کی کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ اس کے اسباب یہ ہیں، اللہ نے جو بارش روک لی ہے، اس کے اسباب یہ ہیں کہ ہم اللہ رسول کے نافرمان ہو چکے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جتنے فسادات برپا ہو رہے ہیں، یہ لوگوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں مختلف محدثین اور مفسرین کے اقوال نقل ہیں۔ کچھ لوگوں نے فساد کا معنی قتل کیا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ میں جو فساد کا ذکر کیا گیا ہے کہ خشکی اور تری میں جتنے فسادات برپا ہو رہے ہیں، اس سے مراد قتل ہے، کہ اس زمین میں قتل سب سے بڑا فساد ہے۔ اور کچھ مفسرین اور محدثین نے فساد کا معنی یہ کیا ہے انقطاع الغیث، کہ فساد کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک لیتا ہے، آسمان سے پانی برسانا روک لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین کو فتن و فساد سے ہمارے برے اعمال کی وجہ سے مبتلا کر دیتا ہے۔ اور فتنہ اور فساد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارش روک دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے آ کر ہمیں ایک واعظ و نصیحت کی، ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین، اے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے لوگوں، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرو، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 گناہ ایسے ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے تمہاری تباہی اور بربادی کا دور شروع ہو جائے گا۔ جب وہ 5 گناہ تمہارے اندر پائے جائیں گے تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تمہاری ہلاکت کا وقت شروع ہو جائے گا۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ، میں رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان 5 گناہوں سے بچا کے رکھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تخاطب کیا ہے کہ آپ نے فرمایا یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین، اے نوجوانوں، 5 گناہ ہیں، تم ان میں مبتلا نہ ہونا۔ اور اللہ کے رسول دعا بھی کر رہے ہیں وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُتْرَكُوهُنَّ، اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اللہ تمہیں ان 5 گناہوں سے دور رکھے۔ رسول اللہ کی دعا ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بڑے گناہ ہوں گے، کہ اللہ کے رسول دعا کر کے جا رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو ان 5 گناہوں سے بچا کے رکھنا۔ ان میں سے 2 گناہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ذکر کیے وہ یہ ہیں، آپ نے فرمایا لم ينقص المکیال والمیزان، اے میرے صحابہ جب تم تجارت کرو، دوران تجارت یہ اصول اپنا لو، جب کوئی چیز ماپ کر یا تول کر کسی گاہک کو دینی ہو
تو وزن پورا پورا کرنا، ماپ میں، پیمائش میں، وزن میں کمی بیشی نہ کرنا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب تم وزن کرتے ہوئے، ماپ کرتے ہوئے ترازو کا پلڑا جھکا لو گے، جب تم اس میں کمی بیشی کرو گے، اخذ بالسنین، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر قحط مسلط کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر غربت مسلط کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری معیشت تنگ کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آزمائشیں پیدا کر دے گا جب تم وزن کرتے ہوئے، ماپ پیمائش کرتے ہوئے کمی بیشی کا خیال نہیں کرو گے۔ اخذ بالسنین، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر قحط والے سال وہ مسلط کر دے گا، وشدت المؤنہ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اندر شدت پیدا کر دے گا، محبت ختم ہو جائے گی، نفرتیں پھیل جائیں گی، نفرت پیدا ہو جائے گی، پیار اور محبت کی فضا ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجَوْرُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ 3 سزائیں اللہ کے رسول نے بیان کی، محبت بھی ختم، جہاں پر ظالم حکمران بھی مسلط، اور اس کے ساتھ ساتھ قحط بھی۔ جرم ایک ہے، جب تم وزن کرنے لگے ہو، پیمائش کرنے لگے ہو، تم نے کمی کر لی ہے۔ اور دوسرا گناہ جو اللہ کے رسول نے ذکر کیا، آپ نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اے میرے صحابہ، اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ تم صاحب نصاب ہو، اللہ کا تمہارے اوپر فضل ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تو اس مال کا جو اللہ تعالیٰ نے نصاب مقرر کر دیا ہے، اس کے نصاب کے مطابق اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر تم زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، منع القطر من السماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرنا بند کر دے گا۔ تم زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، اللہ تمہارے اوپر آسمان سے رحمت کی بارش نازل کرنا بند کر دے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں لاکھوں نہیں کروڑوں کے مالک ہیں، بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، پتہ ہے کہ اب سال پورا ہونے کو ہے، پیسے نکلوا کے کاروبار میں، پیسے نکلوا کے گاڑیاں خرید لی، پیسے نکلوا کے اس کے پلاٹ اور پراپرٹی خرید لی۔ کیا وجہ ہے کہ مجھے زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے؟ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنا روپیہ پیسہ کہیں نہ کہیں سال پورا ہونے تک بینک میں ہے، اور جیسے ہی سال پورا ہونے کو ہے نکلوا کے کہیں نہ کہیں انویسٹ کر دیا کہ مجھے زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اللہ آسمان سے بارش روک دے گا، اور بارشیں نازل نہیں ہو رہی۔ ہمارے ملک میں قحط بڑھ چکا، ہمارے ملک کے حالات ہمارے سامنے، جانور بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، نوجوان بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، اللہ کی ساری مخلوقات بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ہلاک ہو رہی ہے، تباہی اور بربادی مسلط ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے، اور ہمارے گناہوں میں یہ گناہ بھی شامل ہے کہ ہم صاحب نصاب ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں، لیکن ہم کنجوس بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے نہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں نہ خرچ کرو، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرنا بند کر دے گا۔ ہاں پھر اللہ کو ترس آتا ہے، کیونکہ اللہ رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ اتنا بھی ظالم نعوذ باللہ نہیں ہے۔ اللہ کو رحم آتا ہے، اللہ بارش نازل کرتا ہے، کس کی وجہ سے؟ میرے اور آپ کی وجہ سے، ہماری دعاؤں کی وجہ سے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پھر بارش نازل کرتا ہے کن کی وجہ سے؟ البہائم، یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں، یہ جو چوپائے چل رہے ہیں، یہ جو کیڑے مکوڑے رینگ رہے ہیں، اللہ اپنی ان مخلوقات کی وجہ سے آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے۔ تو بارش کے نزول میں رکاوٹ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ ہونا، ماپ تول پیمائش میں کمی بیشی کا ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ
सिरात मुस्तकीम से दूरी भी बारिश के रुकावट में, बारिश के नज़ूल में रुकावट है। आज हम में से कौन सा शख्स ये दावा कर सकता हो कि हम सिरात मुस्तकीम पे हैं? कोई भी नहीं। अल्लाह ताला ने सिरात मुस्तकीम वाज़ेह कर दिया। अल्लाह के पैगंबर ने सीधी लाइन खींचकर, दाएं बाएं दो दो लाइनें खींचकर वजाहत फरमा दी, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये सीधा रास्ता सिरात मुस्तकीम है। वला तत्तबिऊ, दाएं बाएं जो रास्ते हैं उन पे ना चलना, ये शैतान के रास्ते हैं। और सूरह यासीन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी अल्लाह ताला ने सिरात मुस्तकीम की वजाहत की। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन हम मुजरमों से ये बात कहेंगे, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन इअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। अल्लाह कहेंगे, या मेरे बंदे, मैंने तुझसे वादा लिया था कि तूने शैतान की इबादत नहीं करनी, मेरी इबादत करनी है। और मेरी इबादत क्या है? व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। अल्लाह की इबादत यानी तौहीद, ये सिरात मुस्तकीम है। और जो बंदा सिरात मुस्तकीम छोड़ देता है, शिरक करना शुरू कर देता है, रसूलुल्लाह की सुन्नत छोड़कर बिदआत का रसिया हो जाता है, अल्लाह सिरात मुस्तकीम छोड़ देने की वजह से बारिशें रोक लेता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया। अल्लाह फरमाते हैं वअल्ला इस्तकामू अला तरीक़ा, अगर ये लोग सिरात मुस्तकीम पे रहते, अगर ये लोग मुवाहिद रहते, अगर ये लोग बिदअती ना बनते, तौहीद पर जिंदगी गुजारते, सुन्नत पर जिंदगी गुजारते, अल्लाह इस्तकामू अला तरीक़ती, ये सिरात मुस्तकीम पे रहते, लअस्क़ैनाहुम माअन गदक़ा, अल्लाह कहते हैं हम फिर इन्हें आसमान से इतनी बारिश नाज़िल फरमाते कि इनकी प्यास बुझ जाती, इनकी फसलें हरी भरी हो जाती, इनके बागात फल ले आते, अल्लाह ताला इन्हें दौलतमंद और सेहतमंद बना देता। अगर ये सिरात मुस्तकीम पे आ जाए, ये शिरक सबब है बारिशों में रुकावट का, ये बिदआत सबब है बारिशों के नज़ूल में रुकावट की। शिरक से तौबा और बिदआत से तौबा, सिरात मुस्तकीम पे गामज़न होना। अल्लाह ताला कहते हैं लअस्क़ैनाहुम माअन गदक़ा, ये सिरात मुस्तकीम पे आ जाए, शिरक बिदअत छोड़ दे, अल्लाह ताला आसमान से बारिश नाज़िल फरमा कर इनकी प्यास को, इनकी भूख को, इनके कहत को मिटा देगा। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अल्लाह कहते हैं जो मेरे जिक्र से एराज़ करेगा हम उनकी मईशत तंग कर देंगे। मईशत का मानी सिर्फ कारोबार मत लें, बल्कि मईशत का मानी ये भी लें कि तिजारत जो हम करते हैं, जो ज़राअत है, जो खेती बाड़ी है, ये भी तो हमारी मईशत ही है। बारिश ना होना, ज़राअत का ना होना, खेती बाड़ी का ना होना, मईशतन ज़न्का, मईशत तंग है। अभी हमने धान की फसल काश्त करनी है, पेट्रोल डीजल आसमानों से बातें कर रहा है। अगर अल्लाह ताला बारिश नाज़िल फरमा दे, अल्लाह ताला आसमान से रहमत नाज़िल फरमा दे, एक किसान को अल्लाह ताला कितने फजल से और कितने बड़े इनाम से नवाज देता है। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अल्लाह के जिक्र से एराज किया, बारिश रुक गई, आसमान से रहमत नाज़िल होना रुक गई, ये पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया, महंगे पेट्रोल और डीजल से हम अपनी फसलें काश्त करते हैं और जब हम बेचने के लिए जाते हैं हमें नफ़ा नहीं मिलता, मईशत तंग है, किसान परेशान है, कारोबारी परेशान है। वमन अअरज़ अन ज़िक्री, अल्लाह के जिक्र से दूर हुए, मईशत तंग हो गई, अल्लाह ने आसमान से बारिश नाज़िल करना रोक दी। फ़कुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अल्लाह कहते हैं ए इंसानों, ए लोगों, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अभी भी अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ सकती है, अभी भी अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहमत नाज़िल कर सकता है, लेकिन तुम अपना दामन तो वसी करो, तुम अल्लाह से कुछ मांगने वाले तो बनो। फ़कुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, मेरे और आपके बुरे आमाल की वजह से इस ज़मीन को, इस खुश्की को फितनों से, फसादात से भर दिया गया है। अल्लाह कहते हैं ये ख़त्म हो सकते हैं,
इस्तगफिरू रब्बकुम, आ जाओ अपने रब के दरबार में, आ जाओ अपने रब के घर में, आ जाओ अपने रब के सामने, अपना सर झुका लो, अपने हाथ फैला लो, अपना दामन खोल लो और अल्लाह से दुआ कर लो। इस्तगफिरू रब्बकुम, अल्लाह हम अपने गुनाहों की माफ़ी तुझसे मांगते हैं। सच्चे दिल से तौबा कर लो। अनीबू इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ रुजू कर लो। अनीबू इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ लौट आओ, अपने रब से सुलह कर लो। इस्तगफिरू रब्बकुम, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। अल्लाह कहते हैं तौबा इस्तिगफार तुम कर लो। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, आसमान से मूसलाधार बारिश नाज़िल करूंगा। बारिशें जो रुक चुकी हैं, तौबा इस्तिगफार कर लो। अल्लाह कहते हैं युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, आसमान से तुम्हारे लिए बारिशें नाज़िल कर दूंगा। वयुमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अनहारा, और तुम्हें माल भी दूंगा, तुम्हें औलाद भी दूंगा, तुम्हें बागात भी दूंगा, तुम्हारी ज़मीनों को इतना आबाद करूंगा कि तुम्हारी ज़मीनों में से अल्लाह कहते हैं नहरें जारी कर दूंगा। मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, लोगों तुम अल्लाह की कदर नहीं करते हो, तुम अल्लाह की इज्जत नहीं करते हो, तुम अल्लाह को अपना इलाह नहीं समझते हो, तुम अल्लाह का दर छोड़कर गैरुल्लाह की तरफ चले जाते हो। अल्लाह कहते हैं कुल तुस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से गुनाहों की माफ़ी मांग लो, आसमान से मूसलाधार बारिश नाज़िल करूंगा, रहमत की बारिश नाज़िल करूंगा, तुम्हारी ज़मीनें सैराब हो जाएंगी, बागात मिल जाएंगे, नहरें मिल जाएंगी, दौलत मिल जाएगी, औलाद मिल जाएगी। तो अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें बता दी हैं कि आसमान से बारिश मैं नाजिल करता हूँ, अगर बारिश रोकता हूँ तो तुम्हारे गुनाहों की वजह से रोकता हूँ। तौबा कर लो तो तुम्हें अल्लाह कहते हैं बारिशें भी अता करूँगा, नेमतें भी अता करूँगा। अभी भी अल्लाह ने वक़्त दिया है तौबा इस्तिगफार करने का, अल्लाह की रहमत हासिल करने का, ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।